اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم صراطہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: دیکھا تم نے اس کو جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں مارتا۔ پس ہلاکی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور ادنا چیزوں دینے میں بھی بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، مخالط کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے اس صورت میں، اور ہمیں سیریس ہونا چاہیے اس معاملے میں، خاص طور سے نماز پڑھتے وقت، کہ کہا گیا ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے وارننگ دی گئی، ہلاکی ہے۔ سوچیں آپ کیا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکی ہے۔ جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا ہے جو نماز کو دکھاوے کی طور پر پڑھتے ہیں اور اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کس دن ہوگی اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے نہیں ہیں، خود بھی نہیں کھلاتے اور ایک دوسرے کو ابھارتے بھی نہیں ہیں کہ یتیموں کی مدد کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے۔ یہ ان لوگوں کا ایک خاص طریقہ رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد ہی کہا گیا کہ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی بخل کرتے ہیں۔ ایک تو نماز نہیں پڑھنا اپنی جگہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ جب پڑھنے والوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے اگر تم اپنی نماز سے غافل ہو، یعنی ہم جو آج اب نماز پڑھتے ہیں اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اور کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی تھی مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں، جو تیز آواز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا اور ہم باہر آ جاتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ امام صاحب کبھی بھولے سے 3 رکعت میں سلام پھیر دیا یا کوئی غلطی ہو گئی اسی ٹائپ کی، تو مجال ہے کہ کوئی مقتدی یا نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہو، اس لیے کہ وہ تو سب اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ اور ہم اپنے یہاں ہی ذکر کریں کہ کئی بار ہوتا ہے نماز پڑھ کے آ گئے اور ایک بار اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آیا، ایک رواداری کی نماز ہے ہماری، اور یہ رواداری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم عربی تو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، نابلد ہیں۔ تھوڑا بہت اگر سمجھ میں آتی ہے عربی تو تھوڑا بہت ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ جو تیز کہا جاتا ہے، اور باقی نمازوں میں، تینوں نمازوں میں جو تیز بلند آواز سے صورتیں پڑھی جاتی ہیں، الحمد شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے ہی ہم تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ عربی آتی ہوتی تو عربی نہیں آنے کی وجہ سے ہمارا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ہم دنیا بھر کے حساب شروع کر دیتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، اور اللہ کی طرف ایک بار بھی دھیان نہیں جاتا۔ مین مقصد جو ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہو جیسے دنیا کو کاٹ دو، پورا پیچھے چھوڑ دو، اللہ اکبر کہو، تو اس کے بعد پھر صرف اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، جو ہمارے ذہن میں آئے اللہ کے بارے میں، جیسا بھی ہمارا تصور ہے، جو بھی ہے، ہمیں یہ رہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اول تو کہا گیا ہے کہ آپ ایسا لگے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو چیز پاسبل نہیں ہے، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ
اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ تو یہ ضرور دماغ میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بار بار ہمارے ذہن میں اللہ کی رسائی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے بندوں کو، اس کے ذہن کے اندر کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کس وقت کیا سوچے، اللہ تو ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ یہ ذہن میں رہے تو تھوڑا ڈر پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، اور اللہ کی طرف بار بار اگر ہمارا ذہن بھٹکتا بھی ہے تو ہم بار بار متوجہ ہوں اور رجوع ہوں اللہ کی طرف دوبارہ۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ذہن بھٹکتا ہے، لیکن بار بار جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور دوسری جو چیز کہی گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخل کرنا، مثال کے طور پہ پڑوس والا کوئی آ کے کبھی کہتا ہے گھر میں کہ میرے یہاں شکر ختم ہو گئی یا دودھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، ماچس نہیں ہے، چولہا جلانا ہے، لائٹر نہیں ہے، جو بھی ہے، اور اس میں انکار کر دیا جائے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز دے دے، لا کے واپس کر دے گا۔ ماچس ہے 1 روپے کی آتی ہے، نہیں بھی دی تو کیا حرج ہے؟ آپ کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے، اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دینے والی خصوصیت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دوسروں کے کام آئیں۔ اور شروع میں جو کہا گیا یتیم کو کھانا کھلانا، کھلانے کے ساتھ دوسروں کو بھی ابھارنا کہ وہ کھانا کھلائیں، خاص طور سے کہا گیا۔ اور یتیم کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرے۔ بچوں کو دیکھا ہوگا آج کل آپ نے، کئی دکانوں پہ بچے مانگنے آتے ہیں یا آتے ہیں، لوگ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، ایسے چلائیں گے حلق پھاڑ کے۔ نہیں دینا، معافی مانگ لیں، چپ ہو جائیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ یتیم ہو سکتا ہے وہ یتیم بچے ہوں، ماں باپ نہیں ہوں ان کے، ایک کی وجہ سے آپ لوگوں میں ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، تمام چیزیں دماغ میں یہی آتی ہیں کہ یہ تو ایک پروفیشنل ہو گئے ہیں۔ مسجدوں پہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں مانگنے والے، اور عورتیں آ جاتی ہیں بچوں کو لے کے، ہر جگہ یہی ہے۔ تو یہ چیزوں میں نہیں سوچیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم کچھ دے سکتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کے دے دیں، ورنہ خاموشی سے آ جائیں۔ اور کوئی بھی ہم سے سوال کرے، کوئی بھی ہم سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کرا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیں، اپنی اوقات کے حساب سے۔ ہم اپنی اوقات دیکھیں، یہ اوقات نہیں ہے ہماری کہ مسجدوں کے اندر جب چندہ ہوتا ہے اور تھیلی لائی جاتی ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 1 کا سکہ اور 2 کا سکہ تلاش کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے۔ یہ اپنی اوقات ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ 100-200 روپے، 500 روپے ہمارے لیے کوئی اوقات نہیں رکھتے، اٹھا کے دے دیں، لیکن ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے سکے تلاش کرتے ہیں، 10 کا نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ ایسی ہر جگہ ایک اچھا ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے کہ تم جو بھی دو گے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ یقین تو کرو، یقین کرو اس بات پہ، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کچھ تو نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ گڑا بھاگ مت کرو بیٹھ کے کہ یہ تو کچھ کام نہیں کریں گے، ان لوگوں نے اپنا پروفیشن اپنا لیا ہے اور یہ تو بالکل گداگر ہیں۔ ہاں ہیں، کچھ لوگ پروفیشنل ہی ہیں، اور باپ دادا ان کے بھیک ہی مانگتے ہوئے آئے ہیں۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر آسان کام ہوتا ہے، عورتیں کام نہیں کرنا چاہتی، مانگنا ان کے لیے بہت اچھی چیز لگتی ہے۔ جا کے ایک چکر لگایا ہے، 200-300 روپے اکٹھا ہو جاتے ہیں، کون گھروں کے برتن دھوئے، کون کیا کرے۔ ان چیزوں میں آپ کیوں پڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس لیول پہ بنایا ہے کہ تو اپنا ظرف برقرار رکھیں، چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھے۔ جیب میں کچھ ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو خاموشی سے نکل جائیں، ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک انقلابی نظم ہے۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو،
جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میں میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو؟ ہم لوگ انالحق بولیں گے، ہم لوگ انالحق بولیں گے۔ جب مزنت و منبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کہوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بانٹی جاتی ہوں، جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہوں، جب غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب قلم جابر و ظالم کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب قلم جابر و ظالم کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کاٹی جاتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص و حوث کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلاۃ کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والوں کو مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو۔ اقدس بن فیصل